بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، السلام علیکم۔ ناظرین، جب بنی اسرائیل کو مصر سے نکلنے کا حکم ملا تو یہ مہینہ ان کے سن کا پہلا مہینہ شمار ہوا۔ انہیں حکم ملا کہ ہر گھر ایک بکری کا بچہ ذبح کرے، اور اگر کسی کے پاس اس کی طاقت نہ ہو تو وہ پڑوسی کے ساتھ مل کر یہ کام کرے۔ ذبح کرنے کے بعد بکری کا خون اپنے دروازوں کی دہلیزوں پر ڈال دو تاکہ یہ نشانی اور علامت بن جائے اور بنی اسرائیل کے گھر فرعونیوں سے جدا ہو جائیں۔ پھر اس کا گوشت پکانے سے منع کر دیا گیا اور حکم ہوا کہ وہ صرف اس کے سری پائے اور اوجڑی کو بھون کر کھائیں، اس سے کوئی چیز باقی نہ رکھیں اور نہ ہی اس میں سے کوئی چیز باہر لے کر جائیں، اور روٹی بھی 7 دن تک خمیری ہو۔ بنی اسرائیل جب یہ کھائیں تو ان کی کمر بندھی ہوئی ہو اور ان کے پاؤں میں موزے ہوں، سب کے ہاتھوں میں عصا ہو اور کھڑے ہو کر جلدی جلدی کھائیں، اور رات کے کھانے کو کل تک کے لیے بچا کر نہ رکھیں بلکہ اسے جلا کر راکھ کر دیں، اور بعد والوں کے لیے یہ دن عید شمار ہوتا رہے گا جب تک کہ تورات پر عمل کرتے رہیں گے۔ پھر جب تورات کے احکام منسوخ ہو جائیں تو یہ طریقہ بھی باطل و منسوخ ہو جائے گا، اور پھر ایسا ہی ہوا۔ چنانچہ یہ احکامات نازل ہوئے تو تمام بنی اسرائیل ان پر عمل کرتے ہوئے کوچ کی تیاری کرنے لگے۔ یہ ایک خفیہ پلان تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے خفیہ کارکن پورے شہر میں سرگرم تھے۔ فرعون اور اس کی قوم کو کانو کان بھی خبر نہ ہوئی کہ کیا ہونے جا رہا ہے۔ بالآخر وہ رات آئی کہ جس رات حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ہجرت کا حکم ملا، اچانک فرعونیوں پر قہر خداوندی نازل ہوا اور ان کی پہلوٹی جوان نسل اور ایسے ہی چوپائے یکا یک ہلاک ہونا شروع ہو گئے۔ یکا یک پورے شہر میں کہرام برپا ہو گیا اور قبطیوں کے ہر گھر سے رونے اور چیخنے چلانے کی آوازیں بلند ہونا شروع ہو گئیں اور آہو بکا میں مصروف ہو گئے۔ مال و اولاد کی ہلاکت پر کوئی گھرانہ ایسا نہ تھا جس میں گریہزاری نہ ہو۔ اسی کشمکش کا فائدہ اٹھاتے ہوئے بنی اسرائیل نصف النہار کے وقت روانہ ہو گئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو وحی ہوئی تو بنی اسرائیل نے حکم ملتے ہی آٹے کو خمیرہ ہونے سے پہلے اٹھا لیا اور زیادہ راہ زنبیلوں میں ڈالا اور کاندھوں پر ڈالتے چلتے بنے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے وحی الہی کی روشنی میں ہر ممکن احتیاط اختیار کی۔ آپ علیہ السلام نے پہلے سے ہی پیغام رسانی کا ایسا خفیہ انتظام کر رکھا تھا کہ ایک اشارے سے پورے ملک کی پوری قوم سمٹ کر آ گئی، لیکن ان ساری احتیاطوں کے باوجود فرعون کے کانوں میں اس خروج کی بھنک پڑ گئی، کیونکہ ایک ملک سے لاکھوں آدمیوں کا ایک وقت پر نکلنا کیسے چھپ سکتا تھا۔ تاہم مشیت الہی بھی یہی تھی کہ فرعون اور بنی اسرائیل ان کے تعاقب میں نکلیں۔ فرعون کو جیسے ہی اطلاع ملی کہ شکار نکل چکا ہے، فوراً چکنا ہوا اور ساری مشینری حرکت میں آ گئی۔ چنانچہ فرعون کی اس تیز رفتاری کا ذکر قرآن پاک میں کچھ اس طرح بیان ہوا ہے۔ اس پر فرعون نے فوجیں جمع کرنے کے لیے شہروں میں نقیب بھیجے اور کہلا بھیجا کہ یہ مٹھی بھر لوگ ہیں اور انہوں نے ہم کو بہت ناراض کیا ہے، اور ہم ایک ایسی جماعت میں ہیں جس کا شیوا ہر وقت چکنا رہنا ہے۔ سورۃ الشعر آیت نمبر 53-56۔ فرعون نے یہ سوچ کر کہ اب اس خطرے سے نمٹنے کا آخری موقع ہے، پورے ملک میں اعلان کر دیا اور لوگوں کو اکٹھا ہونے کا کہا۔ نیز قبطیوں کے ہر گھر کے مرد اس نام نہاد کار خیر میں حصہ لینے کے لیے گھروں کو چھوڑ کر نکل آئے، مگر ان کو تو یہ کانو کان بھی خبر نہ تھی کہ سب کے سب اپنی موت کی طرف دوڑ لگا رہے ہیں۔ حافظ ابن کثیر نقل کرتے ہیں کہ بالآخر وہ وقت آیا کہ جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں یوں ذکر فرمایا کہ جب فرعون نے اپنے شاہانہ تکبر کے تحت حضرت موسیٰ علیہ السلام کی تکذیب کی اور ان کی قوم بنی اسرائیل کے علاوہ ان تمام لوگوں پر جو رسالت پر ایمان لے آئے تھے ظلم کی انتہا کر دی، تو اللہ تعالیٰ نے سزا کے طور پر اسے یعنی فرعون کو اور اس کے امراء وزراء کو اور لشکر کو دریا میں غرق کر دیا، اور فرعون کے مال و متاع پر انہی لوگوں یعنی بنی اسرائیل کو جو اس کے نزدیک بے کس اور بے بس تھے قابض کر دیا۔ جب فرعون اور اس کے حواری غرق ہو گئے تو اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو مصر کے مشرقی اور مغربی علاقوں پر قابض فرما کر انہیں وہاں آباد ہونے کی اجازت دے دی۔ فرعون
اور اس کے عمرہ وزراء کے غرق ہو جانے کے بعد مصر کا یہ عالم تھا کہ اب محلات میں صرف عورتوں کا راج تھا اور باقی بچنے والوں میں صرف عورتیں، بچے اور وہ مرد تھے جو نچلے طبقے کے غریب اور لاچار تھے اور محلات میں ملازمت کیا کرتے تھے۔ فرعون اور اس کے لشکروں کی ہلاکت کی خبر جب ان تک پہنچی تو یہ آہو بکا کرنے لگی اور چند دن اسی حالت میں گزرنے کے بعد ان وزرائے عمرہ کی بیویوں نے اپنے غریب ملازمین سے شادیاں رچانا شروع کر دی، جس کا نقصان ان غریب ملازمین کو یہ ہوا کہ وہ مالدار عورتیں ان پر اپنے مال کی وجہ سے حاوی ہو گئیں۔ یہی وجہ ہے کہ آج بھی مصر میں یہی روایت چلتی آ رہی ہے۔ یہاں ایک اور بات قابل ذکر ہے کہ جہاں فرعون کے وزراء عمرہ کی بیویوں کا تذکرہ ملتا ہے وہاں فرعون کے غرق ہونے کے بعد اس کی بیویوں کا تذکرہ نہیں ملتا۔ منقول ہے کہ جب بنی اسرائیل نواح مصر میں آباد ہو گئے تھے تو وہاں وہ ہر سال کئی عیدیں منایا کرتے تھے جن میں ان کی عورتیں دف بجا کر خوشی کا اظہار کرتی تھیں اور ان میں پیش پیش خود مریم بن عمران بھی ہوتی تھیں جو کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام کی بہن تھیں۔ تو ناظرین، اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں اور کمنٹ کریں کہ آپ کو یہ ویڈیو کیسی لگی۔ ملتے ہیں اگلی ایک نئے ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔